अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ड्राफ्ट इन की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पावर ऑफ अटर्नी डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है और इसी के साथ साथ स्पेशल और जनरल पावर ऑफ अटर्नी भी देखेंगे और इसी के साथ साथ हम स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी ड्राफ्ट करेंगे। तो चले जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। देखो, पावर ऑफ अटर्नी मुख्तार नामाए ख़ास, आप किसी शख्स को अपने इख्तियारात दे देते हैं, अपने पावर्स दे देते हैं कि भाई वो एक्सरसाइज करे। उसके लिए आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है। लीगल आपने क्या करना है? डीड एग्जीक्यूट करना है। इस लीगल डीड के ज़रिए ही आप अपने इख्तियारात किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर सकते हैं अपने एजेंट मुकर्रर करके। अगर किसी शख्स को आपने एजेंट मुकर्रर किया, कल को वो अदालत के सामने हाजिर होता है तो अदालत सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाई आप कौन हैं? आप वही शख्स हैं या उसके बिहाफ पर कोई और शख्स हैं? वकील हैं, प्लीडर हैं या कोई और शख्स हैं? तो फिर अदालत को आपने वो डॉक्यूमेंट पेश करना होता है कि भाई वो शख्स मिस्टर फलान ने अपने इख्तियारात मुझे दी है, मुझे अपॉइंट किया है कि भाई मैं इस केस को लड़ूं। तो आपने अपना जो वकालतनामा है वो अदालत में जमा करना है, जिसके ज़रिए आपको इख्तियारात दिए गए हैं। उसके बाद ही आपको अदालत सुनेगा, आपकी बातें सुनेगी। तो चले जी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी फॉर ए कोर्ट केस इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज पेशावर, ए सन ऑफ बी वर्सेस सी सन ऑफ डी। केस नंबर जो है 20 और 2020। यहाँ एक बात बोलना मैं भूल गया, वो है काइंड ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, दूसरा क्या होता है? जनरल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वो अटर्नी है, वो पावर्स हैं जो स्पेसिफिकली आपको मेंशन किए गए हैं उस डीड में कि भाई आप ये इख्तियारात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पावर आप यूज़ कर सकते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी वो पावर ऑफ अटर्नी है जिसमें एक शख्स आपको अपनी तरफ से तमाम एक्ट करने का इख्तियार देता है और आपने आपको ओब्लाइज्ड करता है कि भाई आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्रैक्ट, कि भाई मैं इस कंट्रैक्ट के हवाले से इस शख्स को तमाम इख्तियारात दे रहा हूँ और इस शख्स के तमाम एक्ट्स का अपने आप को ज़िम्मेदार बनाता हूँ। तो ये होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में मोस्ट स्पेसिफिक होता है और ख़ास बता देता है कि भाई ये शख्स मेरी तरफ से कौन कौन सी काम सर अंजाम दे सकता है। तो चलिए जी, सबसे पहले स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी आपने फॉर ए कोर्ट केस ये टाइटल देना है बड़ा करके। इसी के साथ आपने मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन देनी है कि भाई ये कहाँ पे मेंशन है, ये किस कोर्ट में है ये केस और इस केस का टाइटल क्या है और ये किस किस के दरमियान है, वो सब कुछ आपने मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है भाई, नीचे आना है बाय दिस स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, आपने नुक्ता आगाज़ करना है बाय स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, बाय दिस स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। इस स्पेशल पावर अटर्नी के ज़रिए आई मिस्टर ए I, Mr. A, son of B, resident of C, being the plaintiff in the civil suit number 20 of 2020. मैं being a plaintiff
in the civil suit number 20 of 20, being a plaintiff in the civil suit number 20 of 2020, یہ کیس کا نام ہوا، آپ نے ریفر کرنا ہے پینڈنگ ان دا کورٹ آف سول جج پشاور ایز ایفور مینشن. جیسا کہ ہم نے اوپر مینشن کیا، یہاں پہ مینشن کیا کہ بھئی یہ کیس یہاں پہ پینڈنگ ہے. تو اسی کے ساتھ ڈو ہیئر بائی میک constitute and appoint Mr. F son of G resident of H my attorney in my name and on my behalf to do or execute any کسی ایک کام کر سکتا ہے. یہاں پہ جو مینشن ہے نیچے all of the following acts are things in connection with the said suit and in particular. اور یہاں پہ خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کیس کے حوالے سے وہ یہ تمام ایکٹ یا کوئی اور ایک ایکٹ ان میں کر سکتا ہے اس کیس کو پروسیڈ کرتے ہوئے، اس کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے. سب سے پہلے ٹو انگیج نمبر 1 ان پرٹیکولر، خاص طور پر نمبر 1 یہ ایکٹس ہیں. ٹو انگیج اور اپوائنٹ اینی سولیسیٹر، کونسل، ایڈوکیٹ، پلیڈر اور لائر ٹو کنڈکٹ دا سیٹ سوٹ. اس سوٹ کو کرتے ہوئے وہ پلیڈر اپوائنٹ کر سکتا ہے، ایڈوکیٹ، سولیسیٹر، لائر، جو بھی مناسب الفاظ یوز ہوتے ہیں، جو بھی مناسب شخص اویلیبل ہے اس کیس کو کرنے کے لیے اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. ٹو سائن، ویریفائی اینڈ فائل اے ریٹن اسٹیٹمنٹ اونلی اف دا پارٹی از ڈیفینڈنٹ. دیکھو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہمیشہ فائل کرتا ہے ڈیفینڈنٹ. یہاں پہ ہم نے اے سن آف بی ریزیڈنٹ آف سی کو پلینٹف ڈکلیئر کی ہے، لہٰذا اس کو آپ یہاں سے اومٹ کر سکتے ہیں. ہاں اگر یہ شخص ڈیفینڈنٹ ہے، بینگ ہم اگر یہاں پہ لکھ دیں کہ اے سن آف بی ریزیڈنٹ آف سی بینگ اے ڈیفینڈنٹ، تو پھر یہ ٹھیک ہے، یہ کلاس ٹھیک ہے. بہرحال اگر یہاں پہ بندہ پلینٹف ہے تو پھر آپ اس کو نہ لکھیں، آگے چلیں. نمبر 3 ٹو میک اینڈ پریزنٹ to the court application in connection with the proceeding of the case. To make and present to the court application in connection with the proceeding of the case. دیکھو اگر کوئی کیس پینڈنگ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ مختلف miscellaneous application فائل کرتے ہیں in respect of the said case. یہاں پہ اختیار دیتا ہے کہ آپ 12(2) کی اپلیکیشن بھی جمع کر سکتے ہیں، کوئی اور اپلیکیشن بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، کیس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اپلیکیشن miscellaneous اپلیکیشن ان ریسپیکٹ آف دا کیس اس شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ بھئی وہ دے سکتے ہیں. ٹو پروڈیوس اور سمن اور ریسیو ڈاکومنٹری ایویڈنس. اس شخص کے پاس یہ بھی اختیار ہے، اس مختار خاص کے پاس، اس ایجنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھئی وہ کسی شخص کو سمن بھی کر سکتا ہے کہ بھئی آپ اس کیس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ کیا کریں، تھرو کورٹ سمن کر سکتا ہے کہ بھئی پیش کریں، یا ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ ریسیو کر سکتا ہے کسی بھی شخص سے ان ریسپیکٹ آف دا سیٹ کیس. اور نمبر 5 ٹو میک اور فائل کمپرومائز. وہ درخواست کر سکتا ہے، وہ اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے کورٹ کو کہ بھئی ہم کمپرومائز کرنے والے ہیں اس کیس میں، یا وہ آربیٹریٹر مقرر کر سکتا ہے، یا وہ اس کیس کو آربیٹریشن اگر آلریڈی ایگریمنٹ موجود ہے تو اس کیس کو آربیٹریشن کی طرف ریفر بھی کر سکتا ہے. بھئی سمپل سی بات ہے. ٹو میک اور فائل کمپرومائز اور ریفر دا کیس ٹو آربیٹریشن ٹو ڈیپوزٹ اینڈ وڈرا اینی منی فار دا پرپس آف دا کیس پروسیڈنگ. کہ بھئی وہ کوئی پیسہ ڈیپوزٹ بھی کر سکتا ہے
اس کیس کے حوالے سے اور وڈرا بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی منی کسی بھی شخص سے کسی بھی بینک سے ان ریسپیکٹ آف دا سیڈ کیس. اسی کے ساتھ نمبر 7 کی طرف آتے ہیں. پارا نمبر 7. اس میں ٹو فائل اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن آف ڈگری اور آرڈر پاس ان دا سیٹ سوٹ اینڈ ویریفائی سچ اپلیکیشن. دیکھو بھائی وہ کوئی بھی اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن آف اے ڈگری، اگر اس کیس میں اگر اس سوٹ میں اگر ڈگری آتا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یا کوئی آرڈر آتا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے بھی وہ کیا کر سکتا ہے، اپلیکیشن عدالت کو دے سکتا ہے فار دا ایگزیکیوشن آف دا سیٹ ڈگری اور دا سیٹ آرڈر ٹو ریسیو اینی منی ڈیو ٹو می انڈر سچ ڈگری اور آرڈر اینڈ ٹو سرٹیفائی پیمنٹ ٹو دا کورٹ. کہ بھئی وہ کیا کر سکتا ہے، کوئی بھی منی which is receivable, which is due to me under a degree or order and to certify payment to the court. اور کورٹ کو ویریفائی بھی کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ پیسے سرٹیفکیٹ کے ذریعے کہ بھئی میں نے ریسیو کیے to apply for the inspection and inspect document and records. To apply for inspection, inspect document and records. کہ بھئی وہ کوئی بھی ریکارڈ کو دیکھ سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے کہ بھئی میں یہ ڈاکومنٹ انسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں ان رسپیکٹ آف دس کیس. کوئی بھی ریکارڈ ہے عدالت کے پاس یا کسی اور جگہ. To obtain copies of document, orders and degree. بھئی وہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھئی وہ یہ درخواست دے سکتا ہے ڈاکومنٹس، آرڈرس اینڈ ڈگریز کے لیے ان رسپیکٹ آف دس کیس. جنرلی 11 میں آ کے جنرل کیا گیا ہے کہ بھئی اس کو جنرلی ٹو ڈو آل ادر lawful acts necessary for conducting this aforementioned case. جنرلی اور یہاں پہ اس کے اختیارات کو تھوڑا وائڈ کیا ہے یہاں پارا نمبر 11 میں آ کے کہ بھئی all other کام بھی وہ کر سکتا ہے in respect of this case کہ بھئی جو lawful ہوں اور necessary ہوں، ضروری ہو for this case. And آخر میں آ کے and I hereby agree that all acts, deeds and things lawfully done by my said attorney shall be construed as acts, deeds and things done by me, and I undertake to ratify and confirm all and whatsoever my said attorney shall lawfully do or cause to be done for me by virtue of power of hereby given. یعنی یہاں پہ جو میں نے اختیارات اس کو دیے ہیں اپنے مختار خاص کو، اپنے ایجنٹ خاص کو کہ بھئی آپ یہ ایکٹ اس کیس میں کریں، اور اسی کے ساتھ وہ lawfully یہ ایکٹ کرتا ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے تمام ایکٹ ایسے ہی تصور ہوں گے جیسے میں نے کی ہوں. اور ان وٹنس ویئر آف آئی ہیئر بائی، گواہوں کی موجودگی میں آئی ہیئر بائی سیٹ مائی سگنیچر ٹو دیس پریزنٹ آن 28 جولائی 2020. 28 جولائی کو ہم کرتے ہیں 15 اکتوبر اکتوبر 2020. اے سن آف بی ریزیڈنٹ آف سی. یہ آپ نے وہ کرنا ہے، اس کا نام بتانا ہے، اس کا CNIC تمام ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ اس کا کیا کرنا ہے، سائن کرنا ہے. اور اس